داخل ہے۔ حضور کے خاندان میں سے بنو ہاشم میں سے جو بندے حضور کے صحابی بنے اللہ نے انہیں اہل بیت بھی بنا دیا، اور جو صحابی نہیں بنا وہ اہل بیت بھی اعزازی طور پر انہیں اہل بیت میں شریک فرما لیا۔ اس لیے ہمارے علامہ صاحب کہہ بیٹھے بھئی اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گزر گیا، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، آل قیامت تک چلے گی، اولاد بھی قیامت تک چلے گی۔ اور قرآن کی یہ نص ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آپ کے دین پہ نہ آیا تو قرآن نے کہا یہ آپ کی اہل ہی نہیں ہے۔ بولیے بولیے، یہ آپ کی اہل نہیں ہے۔ نبی کا سگا بیٹا جو اس کے صلب سے ہے، قرآن کی نص اس پہ گواہ ہے کہ بھئی صرف نسل سے ہونا، صرف خون سے ہونا یہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہی آل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، یہی اہل بیت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ بلکہ اللہ کے رسول جس کی اولاد میں تمہیں رب نے کیا اس کے دین کو اپنانا، اس پہ اسلام اس پر اسلام لانا، ایمان لانا اور اس کے دین میں داخل ہونا، یہ آل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیے اولاد تو قیامت تک ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہر فرقے کے اندر لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہر فرقے کے اندر موجود ہے کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ کیا ہم سب کو مان لیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو ابوبکر صدیق کو مومن ہی نہیں مانتا، کہتا ہے میں سید ہوں۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا یہ سید ہونے کے لیے ضروری ہے، حالانکہ سب سے سید پہلے سید وہ ہیں جنہیں رسولہ نے سید فرمایا، جس کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید ہیں جن کو مصطفیٰ نے سید فرمایا ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ بولیے یہ میرا بیٹا سید ہے۔ امام حسن تو پوری امامت دے دیں، خلافت دے دیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، بیعت کریں، امام بنا دیں اور 10 سال تک راضی رہیں، امام حسین راضی رہیں، لیکن آج کا سید کہتا ہے نہیں، میرے پہلے بڑے جو وہ تو گمراہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جناب اہل بیت کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، پتہ ہی مجھے چلا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اب جا کے میں سید بناؤں جب ابو بکر صدیق کا دشمن بناؤں، اب جا کے سید بناؤں جب حضرت عمر کا دشمن بناؤں، اب جا کے سید بناؤں جب حضرت عثمان، حضرت معاویہ، دیگر صحابہ رسول امہات المومنین کا گستاخ بناؤں، اب جا کے میں سید بنا ہوں۔ آج لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو بات اتنی تھی کہ بھئی آل جو ہے، آل کا سلسلہ قیامت تک ہے۔ حضور کے دور کے اندر جو حضور کی آل تھی وہ اصحاب بھی تھی۔ بولیے بولیے، وہ اصحاب بھی تھی۔ تو بات یہ تھی، آج کے سیدوں کی بات ہے جو اصحاب رسول کے گستاخ ہیں، ورنہ کون بدبخت ہے جو کہے معاذ اللہ حضور کے اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہے؟ حضور تو فرما گئے ہیں کہ بھئی 2 چیزیں خاص چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ بولیے بولیے، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں تک نہیں، اہل سنت وہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پورے قرآن کو مانتے ہیں، حضور کے سارے ارشادات کو۔ حضور نے صرف اتنا نہیں فرمایا یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا میں اپنی سنت بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا میں اپنا ابو بکر عمر بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا تم پہ میرے خلفاء کی سنت بھی میری سنت کی طرح ضروری ہے۔ فرمایا رب نے میرے ہر صحابی کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ اہل سنت کی یہ خصوصیت ہے، ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہم اپنی مرضی کی محبت نہیں کرتے۔ ہماری محبت نفسانی نہیں ہے، ہماری محبت اپنے معیار کی نہیں ہے۔ ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، ہمارے مذہب کا، ہمارے مسلک کا مدار قرآن اور سنت ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں، جتنا مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں جتنا رب رسول نے فرمایا ہے۔ اور ہمارے علماء فرما گئے، محمد عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم سے کسی نے کہا کہ کیا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں ابو بکر عمر عثمان کو اعلیٰ تو مانتا ہوں، افضل تو مانتا ہوں، لیکن محبت مولا علی سے زیادہ کرتا ہوں؟
کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا بندہ، فرمایا راجل واغل، فرمایا ایسا بندہ فضول آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، فاسد آدمی ہے، منہ پھٹ آدمی ہے، شتر بے مہار کی طرح ہے۔ فرمایا نانا، فرمایا جس طرح رب رسول نے جس طرح اصحاب رسول کو بالخصوص 4 یار کو فضیلت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے، شان و عظمت عطا فرمائی ہے، فرمایا اسی ترتیب سے محبت کرنا ضروری ہے۔ بولیے اسی ترتیب سے محبت کرنا ضروری ہے۔ فرمایا خبردار، اگر تیرے دل میں مولا علی کی محبت زیادہ ہے تو اس کو چھپا، اس کو زبان پر نہ لا۔ فرمایا ضروری ہے جس لحاظ سے رب نے مقام عطا فرمائے اسی لحاظ سے ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ آپ دیکھیے نا، ایک محبت ہے دینی، ایک محبت ہے نفسانی۔ اہل سنت نفسانی محبت نہیں کرتے، دینی محبت کرتے۔ بھئی دین کی وجہ سے محبت ہے نا۔ آپ دیکھیے رب کی بارگاہ میں کس کا مقام ہے، کیا اس کا معیار کیا ہے؟ حضرت صاحب نے آیت مبارکہ بیان فرمائی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا سب سے بڑا جو متقی ہے، اور مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، یہ بالخصوص تفصیلی حضرات، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے خصوصیت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ اس کے اندر فرق سمجھنا ضروری ہے۔ فضیلت عام ہے، بعض فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کئی اصحاب شامل ہیں، سابق اول مہاجرون میں سے ہونا یا انصار میں سے ہونا، یہ ایسی فضیلت ہے کہ کئی صحابہ اس فضیلت کے اندر شامل ہیں، 2 4 نہیں ہے، سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے صحابہ ہیں جو مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ بولیے مہاجرین بھی ہیں اور اس فضیلت میں سارے شریک۔ اب کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو خصوصیت بھی ہے کہ ایک صحابی کی شان ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب حضور کے بے شمار ایسے صحابہ ہیں جن کو رب نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولا مرتضی شیر خدا کی خصوصیات ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی کی نسل اولاد اس نبی کے صلب سے چلتی ہے، فرمایا میری نسل علی کے صلب سے چلے گی، میری اولاد علی کے صلب سے چلے گی۔ سیدہ خاتون جنت کا شوہر ہونے کے حوالے سے یہ مولا علی کی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں علی کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں، اگر مجھے ایک بھی مل جائے تو مجھے سرخ خزانوں سے زیادہ پیاری۔ کون سی؟ فرمایا خیبر والے دن رسول اللہ نے جھنڈا عطا فرمایا، ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا، فرمایا یہ ایسی فضیلت ہے اگر عمر کو مل جاتی تو عمر کے لیے سرخ خزانوں سے زیادہ عزیز تھی۔ فرمایا سیدہ خاتون جنت کا شوہر ہونا ایسی فضیلت ہے مجھے سرخ خزانوں سے زیادہ عزیز تھی۔ فرمایا اسی طرح مسجد کے اندر علی کے لیے ہر حالت میں آنا جائز ہونا یہ ایسی فضیلت ہے، فرمایا مجھے ملتی مجھے سرخ خزانوں سے زیادہ عزیز تھی۔ حضرات گرامی اسی طرح رب العالمین نے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کے اندر کچھ ایسی شانیں تقسیم فرمائی، صحابہ کی ایسی خصوصیات ہیں ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ صحابی اس وجہ سے دوسروں سے افضل ہے۔ لیکن دیکھنا چاہیے نا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کون سی فضیلت ہے جس کی وجہ سے رب اپنے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ حضرات گرامی آپ دیکھیے رب العالمین نے افضلیت کا معیار کیا رکھا، یہاں مطلق بیان ہوئی، کوئی قید نہیں لگائی۔ فرمایا بس، فرمایا جو سب سے بڑا متقی ہے، فرمایا سب سے بڑا متقی دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے خاندانوں کا ذکر فرمایا۔ توجہ فرمائیں، لوگ فضیلت کو لے کے خصائص کو لے کے افضلیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ اول اسلام ہونا، سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونا فضیلت ضرور ہے لیکن افضلیت کا معیار نہیں ہے۔
اسی طرح بنو ہاشم کے خاندان سے ہونا فضیلت ضرور ہے لیکن افضلیت کا معیار نہیں ہے. اسی طرح حضرات محترم علم کے اندر زیادہ ہونا یہ فضیلت ضرور ہے لیکن افضلیت مطلقہ کا یہ جناب معیار نہیں ہے. اسی طرح مختلف ایسے خصائص ہیں، شانیں ہیں، عظمتیں، فضیلتیں ہیں جو صحابہ کے اندر تقسیم ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے افضلیت مطلقہ حاصل ہو جائے. افضلیت مطلقہ وہ ہوگی جب اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، اس شان کو بیان کیا جائے گا، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا یہ بندہ صرف اس وجہ سے افضل ہے، بلکہ وہاں مطلق طور پہ کہا جائے گا. جب پوچھا جائے گا تمام صحابہ میں کون افضل ہے تو جناب بغیر کسی قید کے کہا جائے گا ابو بکر صدیق افضل ہے. کون افضل ہے؟ ابو بکر صدیق افضل ہے. یہ افضلیت مطلقہ ہے، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے. اس لیے امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بڑے ایسے خصائص ہیں جو مولا مرتضی شیر خدا کو ملے، لیکن فرمایا وہاں قید لگانی ضروری ہے. لیکن جب اہل سنت و جماعت افضلیت ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہیں تو آپ کی افضلیت یا فضیلت جزوی کی بات نہیں کرتے، بلکہ فضیلت کلی، فضل کلی اور افضلیت مطلقہ کی بات کرتے ہیں. وہاں کسی قید کی ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ابو بکر صدیق کو افضلیت مطلقہ حاصل ہے. حضرات گرامی، اہل سنت جس سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اور جو اس کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ ہے اس معیار کی وجہ سے. حضرت صاحب نے بیان کیا نا کہ سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق ہے. حضرت حسان بن ثابت بھی یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب ہماری حالت یہ ہے، آج سے 2 4 سال 5 سال پہلے ہمارے اسٹیجوں کی یہ حالت تھی کہ عقیدہ افضلیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، ہمیں خبر ہی نہیں تھی افضلیت کا عقیدہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا بڑا عجیب لگتا تھا اور خطیب جو ہے وہ شرماتے تھے، ڈرتے تھے اسٹیجوں کے اندر. اسی طرح کر کے ایسا ماحول بن گیا. بلکہ ایک مولوی صاحب تھے، آپ بھی ہیں، آج سے کئی سال پہلے میں نے ان سے سوال کیا کیونکہ اس وقت پتہ ہی نہیں تھا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، یہ جوانی کی بات ہے. میں نے علامہ صاحب سے پوچھا بتائیے جناب، لوگ کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان حضرت علی سے زیادہ ہے، وہ چونکہ دوسرے ٹولے سے تھے ہمیں خبر نہیں تھی. وہ کہنے لگے بھائی کس وجہ سے کہتے ہیں لوگ؟ میں نے کہا کہتے ہیں دیکھو جی وہ چوتھا نمبر ان کا ہے، اگر نمبر چوتھا ہے تو شان بھی ان کی چوتھی ہے. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو بھائی اگر بعد میں آنے کی وجہ سے مقام اور شان کم ہو جائے تو رسول اللہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد آئے ہیں. آپ دلیل دیکھیں اندازہ لگائیں. یہ تائید والی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مکر ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. دیکھو جی بعد میں رسول اللہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن یاد رکھو رسول اللہ صرف اس لیے اعلیٰ نہیں ہے کہ بعد میں آئے، آپ جناب رب کے محبوب بھی ہیں، آپ جناب مقصود کائنات بھی ہیں. رب العالمین نے کائنات آپ کے لیے پیدا فرمائی، اپنا محبوب بنایا، اسی طرح اور عظمت شان عطا فرمائی. محض یہ وجہ نہیں ہے رسول اللہ کی افضلیت کی، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہونے کی وجہ بعد میں آنا صرف نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اس طرح بھی مطمئن کرتے ہیں، یہ چکر بازی بھی کرتے ہیں دیکھو جی اگر بعد میں آنے سے شان کم ہو جائے تو رسول اللہ کی شان کم ہو جاتی. تو اس طرح کر کے تو پھر دیکھیے بھائی حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ کی شان حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے. بولیے نا، عیسیٰ بعد میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہلے ہیں. اگر بعد میں آنے سے شان زیادہ ہو جائے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان حضرت خلیل اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ معیار نہیں ہے، میں نے عرض کی نا یہ معیار افضلیت کا نہیں ہے. قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. اب کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کون افضل ہے کون مفضول ہے، کس کی فضیلت ہے، چھوڑیے یہ ہمارا جو ہے وہ ہماری تھارٹی نہیں ہے، ہمارا مقام نہیں ہے، ان باتوں کو چھوڑو، بس سارے فضیلت والے ہیں، سب شان والے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، رب العالمین نے خود اس بات کو بیان فرمایا ہے. رب نے خود بیان فرمایا تم سارے برابر ہو سکتے
اے میرے نبی کے صحابہ تم سارے صحابی ہو، جنت کا وعدہ سب سے کر لیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا تمہارا مقام برابر ہے۔ رب نے سب سے پہلے یہ افضلیت اور ایک دوسرے سے اعلیٰ درجہ ہونا، کسی کا زیادہ ہونا کسی کا کم ہونا، رب نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا تم سب درجوں میں برابر، تم نفس صحابیت میں برابر ہو لیکن درجوں میں برابر، جو کہ اس بات کرنے کی ضرورت نہیں، فضول بات ہے۔ اور نعوذ باللہ کیا رب کا قرآن بھی فضول ہے؟ یہ رب کا فرمان ہے، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے تم سارے برابر، تو رب کیوں فرما رہا ہے؟ رب ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے نبی کے سارے صحابہ ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہے، ان کے درجوں کے اندر فرق ہے۔ فرمایا معیار کیا ہے؟ فرمایا جو سب سے پہلے جو دین کے لیے مصطفیٰ کے لیے مار کھائے گا اس کا مقام بھی زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلا جو دین کے رستے پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال اٹھائے گا اس کا مقام بھی زیادہ ہوگا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ابن کثیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کریم نے ایک معیار افضلیت کا فرمایا نا، اولئک اعظم درجہ، کہ ان کے درجے بلند ہیں جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا اور قتال کیا۔ فرمایا اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق سب سے ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، کہ جن کی شجاعت کے بارے میں مولا علی بھی کہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے بہادر کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ مولا علی شیر خدا ابھی نوجوان ہے، جب اسلام قبول کیا بچے ہیں، اور جب رسول اللہ کے لیے ابو بکر صدیق مارے کھا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کی 10-12 سال عمر ہے، آپ خود فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کافر مصطفیٰ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، حضور کی توہین کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ آگے نہ جا سکا۔ فرمایا جو شخص آگے بڑھ کے جس نے مصطفیٰ کا دفاع کیا اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور فرمایا لوگو والذی نفسی بیدی مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ یہ دیکھیے مصطفیٰ کریم رب فرماتا ہے جنہوں نے پہلے جہاد کیا، پہلے مال خرچ کیا۔ مولا علی سے پوچھو کہ سب سے پہلے کس نے سبقت اختیار کی، کون نمبر لے گیا؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ 1-2 کاموں کی بات نہیں ہے، 1-2 نیکیوں کی بات نہیں ہے۔ فرمایا جس نیکی کی طرف بھی ہم بڑھنا چاہتے تھے، فرمایا ہم کوشش کرتے تھے لیکن ابو بکر ہم سے نمبر لے جاتے تھے۔ ابو بکر ہر جگہ نمبر لے گئے۔ حضرات گرامی دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا آپ دوبارہ لوٹئے، میں مولا علی شیر خدا کے ایک فرمان سنانا چاہتا تھا آپ کو۔ مولا علی شیر خدا نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، آج لوگ محبت اہل بیت کے نام پہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیے نا ہمارے محفلوں کی جو حالت ہے، میں عرض یہ بھی کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں محبوب ذات کون ہے؟ ابو بکر صدیق، اور جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے ذکر بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں آپ کے لیے انا تاکید کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف غم نہیں ہے۔ مولا علی تاکیداً یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں خبردار، الا ان فرمایا الا ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، فرمایا خبردار ہو جو بے شک اس امت میں رسول اللہ کے بعد ابو بکر کی شان ہے، پھر عمر کی شان ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ صرف سارے رنگاں وچ رنگ سرکار دینے، کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا، کیا علی نے چھڑے جو راہ میری، سارے پڑھو کیا علی نے چھڑے جو راہ میری، کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا، کیا علی نے چھڑے جو راہ میری، کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا، تے بوٹی پین تو سنگدا نہیں جیڑا، سوٹا لان تو سنگدا نہیں جیڑا، او دا ولیاں تھی سنگ نہیں ہو سکتا، جیڑا نبی دیاں محفلاں کرے سائم، جیڑا نبی دیاں محفلاں کرے سائم، رزق اس دا تنگ نہیں ہو سکتا۔ صرف علی علی کرنا کافی ہوتا تو پھر عبداللہ بن سبا اس کو مولا علی نے جلا دیا آگ کے اندر،
فرمایا تو نے مجھے خدا تک پہنچا دیا ہے، آپ نے آگ لگا دی۔ حضرات گرامی، اس لیے ہر محبت کافی نہیں ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا کا یہ فرمان ہے، لوگوں خبردار سنیو، دیکھو واضح طور پر مولا مرتضی شیر خدا نے اہل سنت کی مشکل کشائی فرمائی اور آپ نے شان و عظمت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں خبردار، سیہلک فیا صنفانی، خبردار یہ مت سمجھنا کہ میری ہر محبت تجھے ترا دے گی یا نجات تک لے جائے گی۔ فرمایا نہیں، فرمایا میری وجہ سے دو طرح کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ہلاک ہو جائیں گے کون سے؟ فرمایا محب مفرط، ایسا محبت کرنے والا جو محبت میں آگے بڑھ جائے۔ بولیے جو محبت میں، اب محبت کی حد کیا ہے؟ مولا علی نے خود فرمایا مجھے ابو بکر عمر سے فضیلت نہ دینا، افضلیت ابو بکر عمر کو حاصل ہے، پھر عثمان کو حاصل ہے۔ فرمایا یہ حد ہے محبت کی، عقیدت کی۔ فرمایا اسی طرح ہر نبی کا صحابی قابل عزت و احترام ہے۔ فرمایا تمہارے نبی تمہیں یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں علی بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں نبی کے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میری محبت میں بڑھ جانے والا وہ بھی ہلاک ہے۔ فرمایا آگے، فرمایا مبغض مفرط، میرے بغض میں بڑھ جانا وہ بھی ہلاک ہے۔ فرمایا خیر الناس فی حالا نامت الاوسط، فرمایا میرے بارے میں اگر تم ان لوگوں کو دیکھنا چاہو جو خیر پر ہیں، جو میرے بارے میں سچی محبت رکھتے ہیں، جو میری محبت میں سچے ہیں، جو بالکل صراط مستقیم پر ہیں، فرمایا ان کی نشانی بتاؤں؟ فرمایا وہ نہ مجھے بڑھاتے ہیں نہ مجھے گھٹاتے ہیں، نہ مجھے بڑھاتے ہیں نہ مجھے گھٹاتے ہیں۔ فرمایا وہ بالکل درمیانی چال چلتے ہیں۔ فرمایا خیر الناس، بہترین لوگ وہ ہیں میرے بارے میں حالا نامت الاوسط فالزموہ والسواد العظم، فرمایا سواد اعظم کو لازمی قرار دے لو، سواد اعظم کو لازمی پکڑ لو۔ فرمایا میرے نبی کی بڑی جماعت کے ساتھ لازمی ہو جاؤ، میرے نبی کی بڑی جماعت کے ساتھ لازمی ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فرمایا اس لیے کہ رب کی رحمت کا ہاتھ بھی جماعت کے اوپر ہے۔ بولیے نبی کی، رب کی رحمت کا ہاتھ بھی جماعت کے اوپر ہے۔ اب جی یہ کتاب نہج البلاغہ ہے، کون سی کتاب بولیے؟ ہاں جی یہ رافضیوں کے ہاں قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، افضل ترین۔ اور ایک بات یاد رکھیں یہاں اصول کی بات یہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتاب کون سی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا یہ بات قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے بھئی اس کے اندر تو اور بھی بڑا کچھ ہے تم نہیں مانو گے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ماننے کا معیار ہے، ہمارے پاس قرآن معیار ہے، ہم وہ بات پیش کر رہے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے، ہم وہ بات پیش کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لوگوں، آج لوگوں نے ہمارے بارے میں مذہب بنا لیے، اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، نام ہمارا لیتے ہیں۔ فرمایا خبردار، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سنی بات ہو رہی تھی ابھی بیٹھ کے، ہم نے مار اس لیے کھائی ہے کہ ہم ادب والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں۔ ہم بھی بے ادب ہوتے ہیں نا، جس طرح صحابہ کی توہین ہوتی ہے، ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ اہل بیت کی شروع کر دیتے تو سمجھ آ جاتی، لیکن ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم کہتے ہیں نہیں، جو یہاں ظلم کر رہا ہے اپنی جان پہ، ابو بکر عمر صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، رب کی بارگاہ میں ضرور بدلہ لے گا، سزا ملے گی، لیکن ہم ایسے نہیں کہ ایک بندہ اگر کوئی رافضی صحابہ کی گستاخی کرے تو ہم اہل بیت کی شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرات گرامی یہ بات جو میں نے عرض کی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کوئی بندہ اپنی مرضی سے بات کر کے نام ہمارا لگا دے، کہے جی ابو امام باقر کا یہ فرمان ہے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے، امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے، یہ فلاں امام کا فرمان ہے، اور تم جناب صرف نام سن کے تو تم جناب آنکھیں بند کر لو، یقین کر لو، تم کو یار اگر یہ نام لے رہا ہے امام باقر کا، جعفر صادق کا، بات تو پھر سچی ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں، خبردار، ہماری بات آنکھیں بند کر کے اور بالکل ہی
بغیر اس بات کو تولے، بغیر جانچے ہوئے اس بات کو قبول نہ کرنا۔ فرمایا لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ، فرمایا ہماری بات تم تک پہنچائے، فرمایا ایسے قبول نہ کرنا جب تک قرآن اور سنت بھی اسے پیش نہ کرے۔ آپ بتائیں اگر یہاں آپ کو بندہ کوئی کتاب دکھاتا ہے، میں نے عرض کی نا ہماری بنیاد قرآن پہ اور سنت پہ ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو جتنا سمجھتے ہیں، قرآن سنت کی وجہ سے سمجھتے ہیں، ہم اپنی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ لوگ کس وجہ سمجھتے ہیں؟ اپنی مرضی سے، پہلے مذہب بنا لیا، پہلے مذہب بنایا، تاریخ کے اندر داخل کیا، پھر جناب کہا تم تاریخ نہیں پڑھتے، تم تاریخ نہیں پڑھتے، تم تاریخ نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کیا قرآن کم ہے؟ قرآن پہ تسلی نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ گئے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں آل اور تاریخ چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور تاریخ چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ علی مل قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ علی تاریخ کے ساتھ، تاریخ علی کے ساتھ، نہیں، قرآن معیار ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک بدل سکتی، اس لیے امام جعفر صاحب نے فرمایا خبردار، لوگ مذہب بنا کے ہمارے متھے لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں کو بندہ کتاب دکھاتا ہے، فرمان لکھا ہوتا جی امام جعفر صادق نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا۔ اب آپ اگر ایسے تسلیم کر لیں تو یہ عام مجرم ہے۔ آپ کو چاہیے امام خود فرما گے، لوگوں ہماری بات اگر کوئی بندہ بیان کرے گا یا لکھے گا، تم نے کانوں سے سنی، بولو نا، تم نے کانوں سے سنی ہے، تم نے کانوں سے نہیں سنی۔ اب تمہارے پاس کون سا معیار ہے کہ یہ بات واقعی ہماری ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا اسے قرآن پہ پیش کر لینا، اسے سنت پہ پیش کر لینا۔ اگر ہماری طرف منسوب کردہ بات قرآن سنت کے مطابق ہوگی تو ہماری ہے، ورنہ وہ ہماری ہو سکتی، اس لیے کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں۔ اب کیسے یہ عاشق ہیں، کیسے دیوانے ہیں کہ جناب جو مولا علی کو، اہل بیت کو قرآن سے دور کرنے کو یہ اہل بیت کی محبت سمجھتے ہیں، قرآن سے الگ کرنے کو محبت اہل بیت سمجھتے ہیں۔ دیکھو قرآن نے واضح فرمایا، تین ہی سمت کی جماعتیں، چوتھی جماعت تین جماعتیں ہیں، مہاجرین اولون، انصار اولون، اور تیسری کون سی؟ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے۔ چوتھی کوئی جماعت ہے، چوتھی کوئی جماعت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا مہاجرین اولون جو ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین، فرمایا جو اول مہاجر اور انصار ہیں، فرمایا پوری امت کے قیامت تک آنے والی امت کے امام ہیں۔ فرمایا رب کی رضا بھی اسے ملے گی اور جنت بھی اسے ملے گی جو ان کی اتباع کریں گے۔ اب دیکھیے مہاجرین انصار نے سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو امام بنایا، تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو امام بنایا، تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو امام بنایا، تمام صحابہ کا اتفاق ہوا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کو امام بنایا، تمام صحابہ نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب مولا علی خود فرماتے ہیں ناج البلاغہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اس امت کے اندر خلیفہ کون بنائے گا؟ فرمایا مہاجرین انصار شورا کر کے، مشورہ کر کے خلیفہ بنائیں گے۔ انما شورا للمہاجرین والانصار، فرمایا خلیفہ بنانے کے لیے، امام بنانے کے لیے یہ مشورہ کس نے کرنا ہے؟ فرمایا مہاجرین اور انصار نے کرنا ہے۔ فرمایا جنہیں مہاجرین انصار خلیفہ بنا دیں، امام بنا دیں، اس کو امام بنا لیں تو سمجھ لو اس کی امامت میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ بولی اس کی امامت میں اللہ کی رضا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا خود فرما گئے۔ اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی معیار کیا ہے؟ قرآن معیار ہے، اہل بیت کے ارشادات معیار ہے۔ اب قرآن کہتا ہے سب سے بڑا متقی کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی شیر خدا خود نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
حضرات گرامی خود روایت کرتے ہیں کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگو اللہ نے کوئی بچہ بھی ابو بکر صدیق سے زیادہ نہ کوئی پاکیزہ پیدا کیا ہے نہ کوئی پرہیزگار پیدا کیا ہے. فرمایا رب نے ابو بکر صدیق سے بڑھ کے کوئی بچہ اسلام کے اندر نہ کوئی پاکیزہ پیدا کیا نہ ہی کوئی متقی پیدا کیا. فرمایا سب سے زیادہ نبی اور رسولوں کے بعد جو ذات متقی ہے پاکیزہ ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ کون فرماتا ہے بولیے؟ مولا علی مرتضی شیر خدا. آپ دیکھیے نا اہل بیت کرام مولا علی شیر خدا کی اولاد آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اب اس وقت چونکہ یہ باتیں ہو رہی تھی بھئی افضل کون ہے خلافت جو ہے، اس لیے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ افضلیت جو ہے نا، یہ بات میں عرض کر دوں، یہ علماء بھی تشریف فرما ہے کہ اب دو چیزوں کی بالخصوص ابو بکر صدیق کا جب مہینہ آئے، ایک تو باغ فتح کا مسئلہ یہ ضرور عوام کو سمجھانا چاہیے، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا افضلیت ابو بکر صدیق. لوگ کہتے ہیں جی یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا بھئی کہ کیا یہ تم ابو بکر عمر کو افضل سمجھتے تھے، کیا ایسا مسئلہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے بالکل یہ ایسا مسئلہ ہے، قیامت والے دن بھی اس سے پوچھا جائے گا. بولیے قیامت والے دن بھی پوچھا جائے گا. امام لالکائی اپنی کتاب السنہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے اپنی سند کے ساتھ. شعیب بن حرب ایک بزرگ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، امام ثوری سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی کچھ سنت بتائیں، ایسا مسئلہ بتائیں جس پہ عمل کروں اور قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ بات مجھے سفیان ثوری نے بتائی ہے. میں قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کہہ سکوں. اب یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی جب یہ کہا جائے کہ رب کی بارگاہ میں یہ بات پیش کروں گا، ضمانت دیتے ہو؟ اب بندہ وہی بات کرے گا جس کے بارے میں بندے کو 100% یقین ہو یہ بات صحیح ہے. اب امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ سنا نا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بات سنا، آپ نے فرمایا لو پھر لکھ لو، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھو قرآن مخلوق نہیں غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے، رب کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف لوٹ جائے گا، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. اس بات کو نوٹ کر لو. یہ پہلی بات. دوسری بات کیا فرمایا؟ نوٹ کرو کہ ایمان قول فعل نیت کا نام ہے. ایمان قول فعل نیت کا نام ہے، اور اس کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے، کبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے درجات ہیں. اس بات کو بھی نوٹ کرو. کتنی باتیں ہو گئی؟ فرمایا تیسری بات یہ لکھو کہ حضور کے سارے صحابہ میں سے ابو بکر عمر سب سے افضل ہے. یہ بھی لکھو ابو بکر عمر سارے صحابہ سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا اے شعیب یاد رکھو یہ باتیں تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گی جب تک ساتھ ان چیزوں پر بھی تمہارا نظریہ نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، اور ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرو گے کہ موضوع پر کرنا جائز ہے. چونکہ اس کے متعلق جو ہے وہ متواتر حدیث ہے اور بڑی مضبوط یہ مسئلہ ہے کہ موضوع پر مسا، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر کو افضل سمجھنا، عثمان و علی سے محبت کرنا اور موضوع پر مسا کرنا، یہ اہل سنت کی علامت ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ موضوع پر مسا ہو سکتا ہے. اور فرمایا پانچویں چیز یہ عقیدہ نظریہ رکھنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ نماز کے اندر آہستہ بسم اللہ پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والے چیز ہے. آہستہ بسم اللہ پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. یہ 5 باتیں لکھ لو، ان پہ عمل کرو. قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا، نام میرا لے لینا
اور اس کے بعد تم فارغ ہو، میں جانوں میرا رب جانے۔ اب بتائیے کہ یہ عقیدہ افضلیت والا ابو بکر عمر افضل ہے، قیامت والے دن پوچھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ حقوق اور حقوق العباد میں پوچھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ پوچھا جائے گا۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں جو افضل ہے، رب نے اس کو جو شان عطا فرمایا، اگر کہتا نہیں وہ افضل نہیں ہے، اب وہ اس کی تنقیص بھی کر رہے ہیں اور اس کا حق جو ہے وہ بھی مار رہا ہے، اور رب العالمین کے ساتھ گویا کہ جنگ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا جو میرے ولی سے جنگ، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ کہ بھئی امت محمدیہ کے جو ولی ہیں ان میں سے افضل کون ولی ہے؟ سب سے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ تو جو بندہ جنگ کرے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، اب اس کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ بولیے اللہ کے ساتھ۔ اس وجہ سے کر کے یہ مسئلہ افضلیت، اس لیے عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حسبک دلیلا علی الاہتمام بمسئلہ الافضلیت، تیرے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ افضلیت کا مسئلہ اتنا مسئلہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص اس کو بیان کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ فرمایا اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے انہا من علامات اہل سنت، کہ وہ اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بولیے اہل سنت ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت عقیدہ افضلیت ہے، یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو مولا مرتضی شیر خدا نے سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ لوگ میری وجہ سے لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ علی افضل ہے، تو آپ نے سمجھا کہ مجھ پر یہ زیادہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اس کو بیان کروں تاکہ کوئی شک کے اندر نہ رہے۔ لوگوں خبردار، اس امت میں رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں۔ اب آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ ایک دن پوچھتے ہیں، دیکھیے انداز دیکھیے، وہ پوچھتے ہیں من افضل حاضر امتی بعد نبیہا، ابا جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی امت میں رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ یہاں لفظ افضل کے ہیں، من افضل، کون افضل ہے رسول اللہ کے بعد اس امت میں؟ اب مولا علی نے سنا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھئی جب تعجب بندہ کرے کسی بات تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب مولا نے سنا نا تو کیسی تعجب کی، آپ نے کہا بیٹا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ یا بنیا ابو بکر، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، یہ پوچھ رہے ہو مجھ سے بیٹا، اس میں کون سا شک ہے ابو بکر؟ پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد فرمایا سبحان اللہ یا بنیا ثم عمر، فرمایا یہ بھی پوچھنے والی
کی بات ہے بیٹا، ابو بکر کے بعد اس امت میں رسول اللہ کے بعد عمر سب سے افضل ہے۔ یہ انداز ہے مولا متشر خدا کا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سنی اگر صرف مولا علی کے ارشادات کو ہی لے لیں، صرف مولا علی کے ارشادات کو ہی لے لیں اور مسئلہ افضلیت کو ثابت کرنا چاہیں، بلکہ قطعیت کو ثابت کرنا چاہیں، فرمایا مولا علی کے ارشادات ہی کافی ہیں۔ اور فرمایا اتنے ارشادات ہیں کہ کسی باغی کے لیے بھی مطلع ہونے کے بعد دم مارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا نا کہ ان کان حبک صادقا لا اطاعتہ، اگر تیری محبت سچی ہے تو محبوب کی اطاعت کر، محبوب کی اطاعت کر۔ فرمایا ان المحب لمن یحب مطیع، فرمایا اس لیے محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا ہے۔ امام عبدالرزاق نے بڑی خوبصورت بات فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میں مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہوں، علی پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں علی پاک ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل کہتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسا میں محب ہوں، کیسی میری محبت ہو، میرے لیے ایک داغ الزام عیب والی یہی بات پڑی ہے کہ میں محبت علی کا دعویٰ کروں اور مولا علی کی مخالفت بھی کروں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پڑھو سارے نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول، بولیے بولیے، پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق، سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو پئی جدوں، اسلام نو پڑھو پڑھو، اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی، اسلام نو پئی جدوں ضرورت، اور مولا علی نے خود کیا افضل صدیق ہے، مولا علی نے خود کیا افضل صدیق ہے، آلائے سب امامتوں، آلائے سب امامتوں، امامت صدیق دی، آلائے سب امامتوں، امامت۔ حضرات گرامی بالکل اس مسئلے دے اندر کسی بندہ مومن ذرا شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبیاں رسولاں تو بعد جیڑی شخصیت سب تو اعلیٰ افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور مولا علی شیر خدا نے بغیر کسی قید دے افضلیت ابو بکر صدیق نو بیان کی تھا۔ میں عرض کر چکے ہیں ہر صحابی دی اپنی شان عظمت ہے، اللہ نے انہوں نے ایسے کمالات خصائص عطا فرمائے۔ مولا علی شیر خدا دے او خصائص نے جڑے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر نو حاصل نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق عمر دے ایسے خصائص نے جڑے دوسرے صحابہ نو حاصل نہیں ہوئے، لیکن جدوں مطلق افضلیت دی بات ہوے گی اودوں جس شخصیت دا سب تو پہلے نام آوے گا ابو بکر صدیق دی ذات ہوے گی، اوتھے کوئی نہیں ہوے گا کہ اس وجہ تو کس وجہ تو نہیں، بس رب نے بھی بغیر کسی قید دے فرمایا سب تو بڑا متقی ابو بکر ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ دے نزدیک بھی اوہی زیادہ عزت والا ہے، اوہی زیادہ افضل ہے، اوہی زیادہ قرب والا ہے، فرمایا جڑا سب تو بڑا متقی ہوے گا۔ اس وجہ تو کر کے دے اندر کوئی شک نہیں، شک ہوندا تے شک دی بنا تے حد جاری
بولو بولو شک دی بنا تے حد جاری نہیں ہوندی. مولا علی خود اس چیز روایت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانہ تو حد نو ٹالنے دی کوشش کرو جتنا ہو سکے, جتنا ممکن ہوئے حد تو بچاؤ, لیکن اے دے باوجود آپ خود حد لگا رہے ہیں اور اعلان بار بار کر رہے ہیں, خبردار لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. صرف اتنا نہیں کیا کوئی کہے جی عاجزی سی, عاجزی اپنی جگہ سی, لیکن آپ نے جدوں عقیدے دی بات آئی اور اہمیت دی بات آئی, چونکہ یہ عقیدہ ہے جدے تے بندے دے ایمان دا انحصار ہے. اگر بندہ یہ تو پسلے گا تے بندہ صحابہ دے بارے چ بدگمان ہوئے گا, جدو صحابہ دے بارے بدگمان ہوئے گا قرآن تے بھی ایمان رہ سکدا. دیکھیں نا بھئی, اگر کہتا ہے نہیں جی افضل تو مولا علی تھے ابو بکر عمر سے, لیکن خلافت ابو بکر عمر کو دی گئی, اب دروازہ کھلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. صحابہ کو چاہیے تھا جو افضل تھا پھر اس کو خلیفہ بناتے, ابو بکر کو کیوں بنایا؟ اب جب صحابہ کے بارے میں بدگمانی آئے گی تو اب قرآن کا انکار لازم آ جائے گا. بولو بولو قرآن کا منکر ٹھہرے گا. یہی وجہ ہے کہ جو بندہ ابو بکر عمر کی افضلیت سے پھسلے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ پیدا بنے, آہستہ آہستہ وہ نہیں اس کی اگلی نسلیں ابو بکر صدیق عمر فاروق ایمان کا انکار کرتی ہیں, ابو بکر صدیق عمر فاروق صحابہ کے ایمان کا انکار کرنا, یہ قرآن کے ایمان قرآن کے انکار کو مستلزم ہے. وجہ یہ ہے رب نے فرمایا لوگوں اس امت کی تین ہی جماعتیں ہیں, سب سے بڑی جماعتیں انصار, دوسری جماعت مہاجرین کی ہے, تیسری جماعت ایک ہی ہے, اور وہ ہے شرط یہ ہے جو ان کی اتباع کرے, انہیں امام مانے, جو ان کے پیچھے چلے گی. فرمایا جنت ان تینوں کے لیے بنائی گئی ہے. چوتھا کوئی جنت کے اندر جا سکتا نہیں, جنت کے اندر وہی جائے جو ابو بکر عمر کو اپنا ایمان تسلیم کرے گا. اور دیکھیے جتنا رسول اللہ کے قریب ہے اتنا رب کے قریب ہے. رسول اللہ کے زیادہ قریب جو شخصیتیں تھیں, آپ نے مولا علی شیر خدا کا فرمان سنا کہ رسول اللہ کے بار بار ذکر کرتے تھے میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. پھر رسول اللہ نے اس لیے فرمایا لوگوں آنا و ابو بکر و عمر, فرمایا خلقنا من تربت واحدۃ, فرمایا رب نے مجھے ابو بکر عمر کو ایک مٹی سے پیدا فرمایا, ایک مٹی سے پیدا فرمایا, فرمایا اسی میں ہم دفنائے بھی جائیں گے. یہ فروع کافی کے اندر بھی روایت موجود ہے امام جعفر صادق سے بھی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بندہ جہاں دفن ہوتا ہے اس جگہ کی قبر کی مٹی بندے کے جسم میں موجود ہوتی ہے. یہ امام باقر بھی فرماتے ہیں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں, یہ فروع کافی رافضیوں کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. جہاں میت کو دفن کرنے کا بیان ہے آپ پڑھ کے دیکھیں, یہ رافضیوں کی کتاب بھی گواہی دے رہی ہے کہ قبر کی مٹی جسم میں ملائی جاتی ہے. آپ بتائیں جو کہتے ہیں نہیں جی یہ دھاندلی ہو گئی, یہ قبضہ ہو گیا, یہ زبردستی انہوں نے قبریں اندر بنوا لیں, جناب اہل بیت کو موقع نہ دیا. ہم کہتے ہیں یہاں کسی کا کوئی ظلم, کوئی زیادتی, کوئی مداخلت نہیں ہے. یہ رب کا نظام تھا, تقسیم تھی, رب کی قدرت تھی. رب نے پہلے دن سے ہی جب محبوب کو جسم مبارک کو بنانے کے لیے مٹی کا انتخاب کیا تو روزہ انور کی جگہ کا کیا. جب ابو بکر عمر کی مٹی کا انتخاب کیا روزہ انور کا کیا. رسول اللہ خود فرما گئے, امام جعفر صادق اس حقیقت کو بیان فرما گئے, بندہ وہاں دفن ہوتا ہے جہاں جسم کی مٹی, جسم کے اندر جہاں کی مٹی موجود ہوتی ہے. آپ دیکھیے ابو بکر عمر ساتھ ہیں اور کائنات کے اندر اس سے افضل جگہ. زہری صاحب فرماتے ہیں وچ روزہ اطہر دے ستے یار جو دو میں, بولو بولو وچ روزہ اطہر دے ستے یار جو دو میں, پڑھو سارے وچ روزہ یار
جو دوویں وچ روزائے اطہر دے ستے، یار جو دوویں وچ روزائے اطہر دے ستے، یار جو دوویں سرکار دے یارانو جدا کون کرے، پڑھو سرکار یارانو جدا، سرکار دے یارانو جدا۔ آپ نے سنیا نا، آپ فرما رہے سن کیسا بے وقوف آ کے پیا، دیکھو جی تم کہتے ہو وہ جو دوسرا بندہ رسول اللہ کے ساتھ تھا ہجرت میں وہ تو ابو بکر تھا، حالانکہ تمہاری بخاری کہتی ہے کہ جناب یہ قباء کے مقام پر جہاں مہاجرین اولین کو نماز پڑھاتے تھے صحابی، تو جناب ابو بکر پیچھے ہوتے تھے، تو لہذا پتہ چلا ابو بکر تو رسول اللہ سے پہلے ہجرت کر گئے۔ دیکھو نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دو حدیثیں مختلف ہیں بخاری کی، جہاں یہ ہے نا کہ مہاجرین اولین نماز پڑھتے تھے تو وہاں مسجد کا ذکر نہیں ہے، مسجد قباء کا ذکر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہاں ہے محلہ قباء کا، قباء ایک علاقہ ہے، وہاں جناب اس علاقے کے اندر مہاجرین پہنچے اور وہاں ایک صحابی ان کو امامت کرواتے، اولین وہاں پڑھتے، لیکن بعد میں جہاں یہ ذکر ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی ان کے پیچھے پڑھی، وہاں صرف قباء کی بات نہیں ہے، فی المسجد القباء کی بات ہے۔ بولیے بولیے، وہاں مسجد ہے، مسجد قباء کی بات ہے، اور سارے جانتے ہیں کہ مسجد قباء رسول اللہ نے ہجرت جب کی تو وہاں جا کے بنائی تھی، تو واضح ہے بالکل، ساری کتابیں گواہ ہیں، رافضیوں کی ہوں، سنیوں کی ہوں، تفسیر ہو، حدیث ہو، جو کتاب ہے سب کے اندر جہاں ہجرت کی بات ہوگی ساتھ ابو بکر صدیق کی بات ہوگی، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ ابو بکر صدیق کا اس نے ذکر کیا، اور سب نے تسلیم کیا کہ یہ جو صحابی ہیں سارے حضور کے صحابی ہیں، سب کی اپنی شان ہے، اور رسول اللہ کے سب صحابہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسا صحابی جس کو قرآن نے رسول اللہ کا صحابی کہا وہ ابو بکر صدیق ہی ہے، جن کی صحابیت کا انکار کفر اور قرآن کا انکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے قرآن نے خود فرمایا ہے کہ محبوب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، اپنے صحابی سے۔ آپ بعض لوگ انکار تو نہ کر سکے اور وہ کہنے لگے دیکھو جی اس طرح تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ انہوں نے اپنے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے اپنے صحابی سے کہا، وہ بھی تو صحابی تھے معاذ اللہ، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہاں یا صاحبہ السجن، وہاں اپنے نہیں صحابی سے کہا، صاحبی نہیں کہا، صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے ساتھی۔ بولو بولو، کیا ساتھی؟ جیل کے ساتھی۔ وہ جیل کا ساتھی تھا، مشرک تھا، جس کو آپ دعوت اسلام دے رہے تھے، دعوت ایمان دے رہے تھے، دعوت توحید دے رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، رب نے فرمایا اپنے جیل کے ساتھی سے کہا۔ رب جانتا تھا اگر یہاں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی کی بات ہوگی تو میرے محبوب کے یار ابو بکر کی صحابیت میں لوگ شک کریں گے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا، کوئی یہ بھی جناب اس بات سے بھی بچ جائے گا کہ میں نے کون سا قرآن کا انکار کیا ہے۔ رب نے فرمایا وہاں یہ ہے کہ اپنے جیل کے صحابی سے کہا، میرے محبوب نے اپنے غار کے صحابی سے نہیں کہا۔ یقول لصاحبہ، فرمایا غار کے ساتھی بھی تھا لیکن محبوب کا پہلے صحابی تھا، فرمایا اس وجہ سے اس نے غار کے ساتھی سے نہیں فرمایا بلکہ اپنے صحابی سے فرمایا۔ بولیے کس صحابی سے؟
اپنے صحابی سے فرمایا، اپنے صحابی سے. یہ شان ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی محبت ہے. اللہ نے آپ کو 14 بیٹے عطا فرمائے، 14 بیٹے. اور رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ بزرگوں کے نام پہ نام رکھنا چاہیے، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے، نبیوں کے بیٹوں کے نام پہ نام رکھنا چاہیے. تو حسن و حسین محسن یہ تو رسول اللہ خود رکھ گئے تھے، یہ تو خود رکھ کے چلے گئے. اب جب بعد میں بیٹے آئے تو مولا علی شیر خدا جانتے تھے نا اسلام کے بزرگ سب سے بڑے کون ہیں. تو آپ نے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، ایک کا نام رکھا عمر، ایک کا نام رکھا عثمان. اسی طرح حضرت امام حسین نے بھی، امام حسن نے بھی، اسی طرح امام زین العابدین نے بھی بچوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ نام رکھے. حضرات گرامی آپ تصور کریں کہ مولا علی کا سین ہو، اندر ایک بچہ ہو، اندر سے آواز آئے، بلایا جائے ابو بکر، کبھی آواز آئے عمر، کبھی آواز آئے عثمان. کیا شان ہے ابو بکر اور عثمان.